میرا ایک دوست اشرف رائے ونڈ میں رہتا ہے۔ آج سے 16 سال قبل اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے ماموں کی شادی میں شرکت کے لیے رائے ونڈ سے لاہور جا رہا تھا۔ جس بس میں وہ سوار تھا اسے چلے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کافی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ گاڑی بھی اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی کہ ایک سنسان جگہ پر ایک ضعیف آدمی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے بس روکنے کے لیے اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بس روکی اور خود اسٹیئرنگ پر دونوں بازو ٹیک کر سر کو بھی اوندا کر لیا تاکہ سواری کے چڑھنے تک ذرا اونگ لے۔ کنڈکٹر نے بس رکتی دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا کہ سواری اندر آ جائے۔ بس رک گئی۔ بس کو کھڑے ہوئے چند سیکنڈ گزر گئے لیکن کوئی مسافر سوار نہ ہوا، تو کنڈکٹر نے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا مگر یہاں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ بس کے مخالف سمت دیکھا تب وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو آواز دی کہ استاد بس چلاؤ، یہاں تو کوئی سواری نہیں ہے، مگر ڈرائیور ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے دوسری دفعہ کہا چلو استاد، لیکن ڈرائیور پھر بھی خاموش رہا۔ آخر اس نے ڈرائیور کے پاس جا کر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کیا ہو گیا استاد، چلو چلتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرائیور نے پھر بھی جنبش نہ کی تو بس کے دوسرے مسافر بھی ڈرائیور کے پاس آ گئے۔ انہوں نے مل کر ڈرائیور کو اٹھانے کی کوشش کی مگر بے سود، کیونکہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سب پریشان تھے کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ بوڑھا کون تھا جو اچانک غائب ہو گیا؟ کیا وہ اسرائیل تھے جنہوں نے بس کھڑی کروا کر ڈرائیور کی روح قبض کی؟ اگر وہ چلتی بس سے ڈرائیور کی روح قبض کرتے تو نہ جانے کتنے اور لوگوں کی موت ہوتی اور کتنوں کو چوٹیں آتی۔ خداوند کریم کے بچانے پر سب سواریوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ موت کا وقت متعین ہے۔ انسان اس سلسلے میں بالکل بے بس ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت کس کا بلاوا آ جائے۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔